الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ مومنون کی آیت 63 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے یہ بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر وہی ذمہ داری ڈالی ہے جس کا وہ تحمل کر سکتے ہیں۔ اس کی شریعت اور اس کے احکام انسان کی فطرت سے ہم آہنگ ہیں، ان میں اس کی حد وسع سے باہر کسی چیز کا تقاضا نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد یہ حقیقت بھی واضح کر دی تھی کہ اللہ تعالیٰ جس بات پر مواخذہ کرے گا وہ چونکہ انسان کی حد وسع ہی میں تھی، اس لیے اس مواخذے میں کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے اپنے بندوں پر کوئی ظلم کیا ہے۔ اسی سے آگے ارشاد فرمایا بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا، نہیں، یہ منکرین اس کو نہیں سمجھتے۔ یعنی یہی وہ حقیقت ہے کہ اس کائنات کے پروردگار نے انسان کے لیے ایک امتحان کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ امتحان اس کو جو کچھ عطا ہوا ہے اسی میں ہے، یہ اس کی صلاحیتوں سے ماوراء نہیں ہے، یہ اس کی مقدرت سے باہر نہیں ہے۔ اس میں نہ یہاں امتحان کرتے ہوئے وہ کوئی ظلم کرتا ہے، نہ اس کے نتیجے کے موقع پر ادنیٰ درجے میں کوئی ظلم کرے گا یا ہونے دے گا۔ لیکن یہ منکرین اس کو نہیں سمجھتے، بلکہ ان کے دل اس سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ انسان کی اصلی بیماری ہے۔ وہ چونکہ اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، چنانچہ دنیا سے دل لگا بیٹھتا ہے۔ دنیا برتنے کی جگہ ہے، سمجھنے کی جگہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں پیدا کی ہیں ان سے فائدہ اٹھا کر شکر کرنے کی جگہ ہے، لیکن یہ غفلت میں پڑنے کی جگہ نہیں ہے۔ انسان اس دنیا کو استعمال کرے، جیسے قرآن ایک تعبیر اختیار کرتا ہے، کلو واشربو، کھاؤ پیو، دنیا میں جو کچھ دیا گیا ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ، جو کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو اس دنیا کی زندگی میں اس کے لیے جدوجہد کرو۔ یہ مال، یہ دولت، علم، اقتدار سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ جس کو جس چیز کی صلاحیت دی گئی ہے وہ اس کے حصول کے لیے سرگرم عمل ہو، یہ بحث نہیں ہے۔ بحث یہ ہے کہ وہ اس میں اس دنیا کی حقیقت سے غافل نہ ہو جائے۔ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ یہ متاع الغرور ہے، یعنی اس میں بڑی کشش رکھی گئی ہے، اس کی تزئین کی گئی ہے، لیکن یہ اصل دنیا نہیں ہے۔ اصل دنیا وہ ہے جو موت کے بعد سامنے آئے گی۔ اصل زندگی وہ ہے جو موت کے بعد شروع ہوگی۔ اس لیے انسان کو اس دنیا میں جینا ہے اور بھرپور طریقے سے جینا ہے۔ اس میں کوئی چیز بھی پانے نہیں ہے۔ جب یہ بنائی اس کے لیے گئی ہے تو وہ اس کو استعمال بھی کرے گا۔ اصلی بات یہ ہے کہ وہ کسی حال میں بھی اس کی حقیقت کو سمجھنا نہ بھولے، اور ہمیشہ یہ پیش نظر رکھے کہ یہ تمہید ہے، یہ ابتدا ہے، یہاں سے زندگی شروع ہو رہی ہے، اس کے بعد اصل زندگی آنے والی ہے۔ اصل زندگی، اصل دنیا، اس کی طرف توجہ دلانے کے لیے اللہ نے پیغمبر بھیجے ہیں۔
پیغمبر بھیجے ہیں اس لیے کہ وہ لوگوں کو خبردار کر دیں اور ان کو غفلت سے بیدار کر کے اس دنیا میں، یہ چیز ملحوظ رکھنی چاہیے، اس دنیا میں اس دنیا کی تیاری کے لیے آمادہ کریں۔ اس دنیا میں جو کچھ ہم کرتے ہیں اس کو چھوڑ کر تیاری نہیں کرنی، اس دنیا میں جو کچھ ہم کرتے ہیں اسی میں تیاری کرنی ہے۔ اور وہ تیاری کیا ہے کہ ہمارے ہر عمل پر اخلاقی اصولوں کا غلبہ قائم رہے، ہم جو کچھ کریں اس کو اپنے حادثہ اخلاقی کے حکم کے مطابق انجام دیں، ہم جو کچھ کریں اس کا احتساب کرتے رہیں، اس کا جائزہ لیتے رہیں کہ اس میں کہیں آخرت کا تعلق مجروح تو نہیں ہو رہا۔ یہ امتحان ہے، نہیں یہ منکرین اس کو نہیں سمجھتے بلکہ ان کے دل اس سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا ولہم اعمال من دون ذلک ہم لہا عاملون۔ اور یہی نہیں، ان کے مشاغل اس کے سوا ہیں، یہ انہی میں پڑے رہیں گے۔ یعنی یہ غفلت، اس غفلت کے ساتھ پھر غفلت کی مصروفیات ہیں، ان غفلت کی مصروفیات کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ انسان انہی میں پیدا ہوتا، انہی میں دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، ان کے مشاغل اس کے سوا ہیں، یہ انہی میں پڑے رہیں گے۔ یعنی یہ اس چیز پر غور کے لیے تیار نہیں ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ انہوں نے اپنی مشغولیتیں اس کو بھلا کر اختیار کی ہیں، چنانچہ اس بنیادی حقیقت کا یہ انکار کرتے ہیں، خواہ عملاً کریں خواہ زبان سے کریں، اور باقی مشاغل میں پڑے رہتے ہیں، یہ انہی میں پڑے رہیں گے۔ فرمایا کہ حتیٰ اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب اذا ہم یجأرون، یہاں تک کہ جب ان کے خوشحالوں کو ہم عذاب میں پکڑ لیں گے تو یہ فریاد کرنے لگیں گے۔ اس وقت تو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور جن مشاغل میں ہیں ان سے آنکھ اٹھا کر بھی دائیں بائیں دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہرحال مہلت دی ہوئی ہے۔ یہ مہلت ابدی نہیں ہے، اس کو ایک دن ختم ہو جانا ہے، 10 سال 20 سال اتنا ہی عرصہ ہے۔ یہ مہلت جس دن ختم ہوگی تو ہم پکڑ لیں گے، اور یہ چونکہ ایک پیغمبر کے مخاطب بن گئے ہیں تو اسی دنیا میں پکڑے جائیں گے۔ جب ہم عذاب میں پکڑیں گے تو پھر فریاد کریں گے، پھر روئیں گے، پھر کہیں گے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا، پھر غفلت سے بیدار ہو جائیں گے۔ یہ اس کے انتظار میں ہیں کہ انہیں عذاب ہی آ کر غفلت سے بیدار کرے، پیغمبر کی منادی پر یہ بیدار ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس میں یہ جو فرمایا کہ ان کے خوشحالوں کو ہم عذاب میں پکڑ لیں گے، اس پر میں نے لکھا ہے اس لیے کہ عذاب اصلاً ان مترفین ہی کے لیے آتا ہے جو اپنی دولت اور اقتدار کے غرور میں پیغمبر کی تکذیب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا ہی اس طرح ہے کہ اس میں یہ دو رشتے پیدا ہو جاتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو پیروی کر رہے ہیں، وہ جو ان کے مقتدا ہیں۔ یہ مقتدا سیاسی بھی ہوتے ہیں، مذہبی بھی ہوتے ہیں، سماجی بھی ہوتے ہیں، معاشرتی بھی ہوتے ہیں۔ اگر غور کر کے دیکھیں تو زندگی کے ہر شعبے میں یہی تقسیم ہر جگہ موجود ہے۔ کہیں دولت آگے کر دیتی ہے لوگوں کو، کہیں ان کی اقتدار کی صلاحیت آگے کر دیتی ہے، کہیں علم آگے کر دیتا ہے، کہیں ہنر آگے کر دیتا ہے۔ تو ہر جگہ اقتدار کسی نہ کسی صورت میں پیدا ہو جاتا ہے، یا قیادت کسی نہ کسی صورت میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اس طریقے سے انسان دو گروہوں میں تقسیم رہتے ہیں، پیرووں کا گروہ اور مقتداؤں کا گروہ، رہنماؤں کا گروہ، زعماء کا گروہ۔ چنانچہ یہ جو زعماء کا گروہ ہے، یہ چونکہ اثر، رسوخ، دولت، اقتدار کا حامل ہوتا ہے، تو قرآن مجید اس کے لیے
مترفین کی تعبیر اختیار کرتا ہے، جن کو اللہ نے بہت زیادہ دے دیا ہے، عذاب اصلاً ان کے لیے آتا ہے۔ پیروکاروں کو یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ وہ پیغمبر کے آنے کے بعد یا حق کے واضح ہو جانے کے بعد یا حق کے کسی علمبردار کے دعوت پیش کر دینے کے بعد بھی انہی مقتداؤں اور انہی رہنماؤں کے پیچھے چلتے ہیں یا حق کی آواز سن لیتے ہیں۔ یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ وہ اگر فیصلہ نہیں کر پاتے تو پھر دنیا میں اللہ تعالیٰ تفریق نہیں کرتے، یعنی جس وقت عذاب آئے گا تو جن لوگوں نے اپنے آپ کو منکر بنا لیا، وہ پیروی میں کھڑے ہو کے منکر بنا رہے ہیں یا رہنمائی کے منصب پر کھڑے ہو کے منکر ہیں، وہ سب لپیٹ میں آ جائیں گے۔ اس لیے کہ عذاب اصلاً ان مترفین ہی کے لیے آتا ہے جو اپنی دولت اور اقتدار کے غرور میں پیغمبر کی تکذیب کرتے ہیں، لیکن اس کی لپیٹ میں وہ لوگ بھی لازماً آ جاتے ہیں جو ان کے اثر و رسوخ کی وجہ سے آخر وقت تک انہی کے ساتھ شامل رہتے ہیں۔ دنیا میں جو عذاب آتا ہے وہ ظاہر پر آتا ہے، باطن میں انسان کی کیا گزر رہی ہے، وہ کہاں کھڑا ہے، اس نے حق کو باطن میں قبول کر رکھا ہے، وہ کسی غلطی میں مبتلا ہے، یہ سب چیزیں قیامت کے فیصلے پر اثر انداز ہوں گی۔ وہاں اللہ تعالیٰ اسی اصول پر فیصلے فرمائے گا۔ وہاں باطن اصلاً فیصلہ کن ہو جائے گا، نیت اصلاً فیصلہ کن ہو جائے گی، ارادے اصلاً فیصلہ کن ہو جائیں گے، لیکن دنیا میں ظاہر پر معاملہ کیا جاتا ہے۔ دعوت دی گئی ہے، پیغام پہنچایا گیا ہے، حجت پوری کر دی گئی ہے، کسی اعتبار سے کوئی وہام باقی نہیں رہ گیا۔ اب لوگوں نے انکار کرنا ہے یا اقرار کرنا ہے، تو یہ اقرار بھی ظاہر میں ہونا چاہیے اور یہ انکار بھی۔ چنانچہ ظاہر میں انکار ہے تو انکار کی پاداش میں جو کچھ ہونا ہے وہ سب کے ساتھ ہوگا، اور ظاہر میں اقرار ہے، اگرچہ آدمی اندر سے باطن میں منافق ہے، لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ معاملہ اس کے ظاہری کے لحاظ سے کریں گے۔ یہ دونوں چیزیں قرآن مجید میں زیر بحث آئی ہیں۔ یہ بتایا ہے کہ ایسے لوگ مکے میں موجود ہیں جو اندر سے ایمان کی طرف مائل ہو چکے ہیں، یعنی ان کے باطن میں انکار نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ ان کی رعایت فرما رہا ہے، لیکن اگر فیصلہ ہو گیا تو ان پر بھی اسی فیصلے کا نفاذ ہوگا جس فیصلے کا نفاذ ابو جہل اور عتبہ و شیبہ پر ہوا۔ یہ بات سورہ فتح میں واضح کر دی ہے۔ اور وہ لوگ جو مدینے میں منافق ہیں، اپنے باطن میں پیغمبر کی دشمنی کرتے رہے ہیں، اس وقت بھی ان کا اطمینان نہیں ہے، لیکن ظاہر کے لحاظ سے مسلمان ہو گئے ہیں، انہوں نے اقرار کر لیا ہے۔ دنیا میں ان کے ساتھ وہی معاملہ ہوگا جو صدیق اکبر کے ساتھ ہوگا، عمر فاروق کے ساتھ ہوگا۔ تو اس طرح دنیا کے معاملے اور آخرت کے معاملے کو سمجھایا ہے الگ الگ کر کے۔ تو یہاں یہ بتایا ہے کہ اگر بڑے لوگ، مترفین، زعماء، رہنما، وہ سرکشی پر آمادہ ہیں اور اس کے نتیجے میں اللہ کا عذاب آتا ہے، تو پیروں ان کے باطن کی بنیاد پر چھوڑ نہیں دیے جائیں گے، وہ بھی اس کی لپیٹ میں آئیں گے، اور چونکہ وہ ان کے اثر و رسوخ کی وجہ سے آخر وقت تک ان کے ساتھ شامل رہے ہیں تو عذاب ان پر بھی آئے گا۔ اگرچہ عذاب کے آنے کا باعث کیا ہوا ہے، وہ مترفین اور بڑے رہنماؤں کا انکار ہوا ہے، باعث وہ چیز بنی ہے، لیکن سب لپیٹ میں آئیں گے، یہاں تک کہ جب ان کے خوشحالوں کو ہم عذاب میں پکڑ لیں گے تو یہ فریاد کرنے لگیں گے، یعنی اس وقت کہیں گے کہ ہمیں تو بچا لیا جاتا، ہم تو انکار کرنے والوں میں سے نہیں تھے، یہ تو ہمارے رہنماؤں نے سرکشی اختیار کی اور ہم ان سے بغاوت نہیں کر سکے، تو آہو فریاد کریں گے اس موقع پر۔ لیکن عذاب جب فیصلہ کن عذاب آ جاتا ہے تو پھر کسی کا لحاظ نہیں کرتا۔ توجہ دلائی، فرمایا فریاد کرنے لگیں گے، جب فریاد کرنے لگیں گے تو لا تجر اليوم،
اب آؤ فریاد نہ کرو، انکم منا لا تنصرون، ہماری طرف سے اب تمہاری کوئی مدد نہ ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا جب فیصلہ دنیا میں صادر ہوتا ہے تو پھر آہو فریاد کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ توجہ دلائی جا رہی ہے ان لوگوں کو، خاص طور پر جو زیر دست ہیں، کہ اس وقت تو تم ایک بہانے تراش رہے ہو، لیکن تمہارے ہی سامنے غلام تھے، چھوٹے تھے، بڑی تعذیب کا نشانہ بنے، لیکن انہوں نے پھر ہجرت کر لی، نکل آئے۔ چنانچہ ہمارے دین نے جو تقاضے ہم سے کیے ہیں وہ ہمیشہ پیش نظر رکھنے چاہیے۔ ہم اپنے دین پر آزادانہ عمل کر سکتے ہیں، یعنی ہماری نماز میں، ہمارے روزے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور ہمیں اپنے دین کے اظہار سے بھی کوئی نہیں روک رہا۔ اظہار ظاہر ہے دونوں پہلوؤں سے ہوتا ہے، انسان اپنا تعارف کراتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اپنے اسلام کا اظہار کرتا ہے، اور کسی کو اس کی دعوت بھی دیتا ہے۔ یہ دونوں اظہار ہی کے پہلو ہیں۔ اظہار کی بھی آزادی ہے اور آزادانہ عمل کی بھی آزادی ہے۔ تو دنیا کا ہر گوشہ، ہر جگہ، ہر ملک ملک ماست کے ملک خدائے ماست، وہ ہمارا ملک ہے، وہ ہماری جگہ ہے، ہمارے لیے وہاں رہنے میں کوئی معنی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ کوئی تقاضا نہیں کرتے۔ اگر کسی وجہ سے اس اظہار میں رکاوٹ پڑ جائے، یعنی ہم اپنے عقائد کا اظہار نہ کر سکیں، اپنے ایمان کا اظہار نہ کر سکیں، یا اسلام پر عمل کرنے کے قابل نہ رہیں، ہمیں اس سے روک دیا جائے، ہم اکراہ کا نشانہ بن جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ فرمایا ہے کہ پھر ہجرت کی جگہ تلاش کرو، پھر اس جگہ کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، خواہ اس کے لیے کیسی قربانی کیوں نہ دینی پڑے، الا یہ کہ انسان کے پاس کوئی جگہ ہی میسر نہ ہو۔ جس وقت یہ بات سورہ نساء میں کہی گئی اس وقت ہم جانتے ہیں کہ خدا کی دنیا وسیع تھی، انسان اپنا بستر اٹھاتا تھا، نکل جاتا تھا۔ چنانچہ اس موقع پر یہ فرمایا کہ آخر پڑے رہنے کی کیا وجہ تھی؟ الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا خدا کی زمین وسیع نہیں تھی؟ تم اٹھتے اور نکل جاتے، تمہارا پروردگار تمہارے لیے بہت سی راہیں کشادہ کر دیتا۔ اب بھی انسان ارادہ کر لے تو راستے کھل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہی دو باتوں کا تقاضا کیا ہے۔ کسی جگہ پر بھی کوئی ہنگامہ آرائی کا، کوئی انقلاب برپا کرنے کا، کوئی جد و جہد جس میں مقابل کی قوتوں کے ساتھ آدمی نبردآزما ہو جائے، اس کا مطالبہ نہیں کیا۔ یعنی انسان اپنے اختیار سے کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اس کو دیکھا جائے گا، وہ اگر اخلاقی حدود میں ہے تو جائز بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہاں جائز ناجائز کی بحث ہے، اللہ کے مطالبات یہاں ختم ہو جاتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ تمہیں کرنا چاہیے تھا، اس لیے اب آہو فریاد نہ کرو، ہماری طرف سے اب تمہاری کوئی مدد نہ ہوگی۔ انکم منا لا تنصرون، قد کانت آیاتی تتلی علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکصون، میری آیتیں تمہیں سنائی جاتی تھی۔ یعنی اب کیا ہو فریاد کر رہے ہو؟ میں نے اپنا پیغمبر بھیجا تھا، وہ میری آیتیں تمہیں پڑھ کے سنا رہا تھا، میری آیتیں تمہیں سنائی جاتی تھیں، تم کیا کرتے تھے؟ تو تم پیغمبر کا مذاق اڑاتے ہوئے، اس سے تکبر کر کے الٹے پاؤں بھاگتے تھے۔ فَكُنْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُونَ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِرًا تَهْجُرُونَ، الٹے پاؤں بھاگتے تھے گویا کسی قصہ گو کو چھوڑ رہے ہو، یعنی اس طرح چھوڑ کر بھاگ جاتے تھے۔ پیغمبر تو میری آیتیں سنانے کے لیے تمہاری مجلسوں میں جاتے تھے، تم سے بات کرتے تھے، تمہیں دعوت دیتے تھے، اور یہ میری آیتیں تمہیں سنائی جاتی تھیں، تو بجائے اس کے کہ تم ان پر غور کرتے اور نتائج کو سامنے رکھتے، اب کس بات پر آہو فریاد کر رہے ہو؟ تم چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے۔ اس میں جو بعض اہم باتیں آئی ہیں ان کی میں نے وضاحت کی ہے۔ اصل میں مستکبرین بہی کے الفاظ آئے ہیں،
یعنی آیت 67 میں مستکبرین بہی سامرن تہجرون یہ الفاظ ہیں. اصل میں مستکبرین بہی کے الفاظ آئے ہیں، ان میں ضمیر کا مرجع پیغمبر ہے جس کی تلاوت آیات پیچھے مذکور ہے. یعنی وہ کون ہے جس سے تکبر کرتے تھے؟ پیغمبر سے تکبر کرتے تھے. پیغمبر کے مقابلے میں یہی استہزاء اور تکبر ہے جس کے عواقب پوری سورہ میں زیر بحث. یعنی یہ سورہ چونکہ آخری مرحلے کی سورہ ہے تو اس میں پیغمبر کا محض انکار نہیں بلکہ اس کے مقابلے میں متکبرانہ رویے، اس کے مقابلے میں استہزاء اور استخفاف یہ زیر بحث ہے. یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم اتنے ظالم ہو کہ تم نے صرف انکار نہیں کیا بلکہ اس سے آگے بڑھ کر پیغمبر کا مذاق اڑایا ہے اور اس سے تکبر کیا ہے، اور صرف تکبر نہیں کیا بلکہ الٹے پاؤں بھاگے ہو. بالکل اسی طرح جیسے کوئی قصہ سنانے والا قصہ سنا رہا تھا، تم نے کہا سناتا رہے، لیکن وہ قصہ نہیں سنا رہا تھا، تمہاری منزل اور تمہارا انجام تمہیں بتا رہا تھا. گویا کسی قصہ گاہ کو چھوڑ کر جا رہے ہو، ایسے بھاگتے رہے ہو. اس لیے یہ مرجع فوائے کلام سے صاف متبادر ہے. یعنی اس میں جو ضمیر کا مرجع ہے مستکبرین بہی، اس کو کھول دینا چاہیے، وہ پیغمبری کے لیے ہے. دوسرے یہ کہ یہ جو فرمایا کہ گویا کسی قصہ گو کو چھوڑ رہے ہو، اس کے لیے سامرن تہجرون کے الفاظ ہیں. اصل میں سامرن تہجرون کے الفاظ آئے ہیں، ان میں سامرن ہمارے نزدیک تہجرون کا مفعول ہے جو مقدم ہو گیا ہے. یعنی جس کو چھوڑ کر جا رہے ہو وہ سامر ہے. تو سامر کس کو کہتے ہیں؟ قصہ گو کو. یعنی ایک ایسے شخص کو چھوڑ رہے ہو جس کی بات کسی توجہ کے لائق نہیں ہے. یہ گویا تمثیل میں بیان کیا ہے کہ پیغمبر کی بات تو ایک سنجیدہ بات ہے، تمہاری زندگی سے متعلق بات ہے، تمہارا انجام بتایا جا رہا ہے. جب تم پیغمبر کو چھوڑ کر جاتے ہو اور اس بے اعتنائی سے جاتے ہو تو گویا کسی قصہ گو کو قصہ سناتے ہوئے چھوڑ کر چلے گئے. یہ اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ اس کی بات کیا سننے کی ہے، اپنی باتیں کہتے رہتے ہیں. چنانچہ کئی جگہ مذکور ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ کچھ نہیں، یہ تو اگلوں کے افسانے ہیں، ان ھذا الا اساطیر الاولین، اگلوں کی سرگزشتیں ہیں. یہ اسی طرح اس کو سناتے رہتے ہیں. درا حال ہے کہ قرآن مجید میں کوئی سرگزشت نہیں سنائی گئی، ہر جگہ استدلال کیا گیا ہے. یعنی ہر جگہ یہ بتایا گیا ہے کہ تم اگر آج اس پیغمبر کی بات نہیں سن رہے ہو تو یاد رکھو اس سے پہلے تاریخ میں اس کے یہ اور یہ نتائج نکلے ہیں. یہ استدلال کا وہ پہلو ہے جس کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی سرگزشت سنائی ہے، سیدنا ہود کی سرگزشت سنائی ہے، صالح کی سنائی ہے، شعیب کی سنائی ہے علیہم السلام. یہ اسی لیے سنائی گئی ہیں کہ لوگ ان سے عبرت حاصل کریں، انہیں معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ کی زمین پر جب اللہ تعالیٰ کی گرفت ہوتی ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے. میں عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید صرف اپنی دعوت نہیں پیش کرتا، صرف ہدایت کا مضمون زیر بحث نہیں آتا، بلکہ وہ اپنے مقدمات کے لیے استدلال کرتا ہے. اور استدلال ظاہر ہے کہ دو ہی مقدمات سے ہوتا ہے، وہ چیزیں جو ہمارے ادراک میں آتی ہیں یا سادہ لفظوں میں معلوم ہوتی ہیں، وہ معلوم سے استدلال کیا جاتا ہے. وہ کبھی خود معلوم کی حقیقت کی طرف توجہ دلا کے کیا جاتا ہے، کبھی معلوم سے نامعلوم پر استدلال کر کے کیا جاتا ہے. تو سارے استدلال کی بنیاد یہی ہے، نفس انسانی میں کیا معلوم ہے اس سے استدلال کیا جائے گا، مادی دنیا میں کیا معلومات ہیں تو معلوم سے نامعلوم پر استدلال کیا جاتا ہے. اسی طرح تاریخی حقائق وہ بھی ہمارا معلوم بن جاتے ہیں، یعنی ان سے ہم واقف ہوتے ہیں تو ان کو بنیاد بنا کر بعض حقائق کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے. انسان کا علم انہی دو چیزوں کا مجموعہ ہے. وہ جب بھی کوئی بات کرے گا
یا معلوم پر بات کرے گا یا معلوم سے نامعلوم پر استدلال کرے گا، اس کے سوا اور بات کرنے کا کوئی محل ہی نہیں ہے۔ تو پیغمبر یہی کر رہے ہیں، لیکن تم اس کو پرانے لوگوں کا قصہ قرار دے کر چھوڑ کر چلے جاتے ہو۔ بے سامرن تہجرون، فرمایا افلم یدبر القول ام جاہم ما لم یاتی آباہم الاولین، پھر کیا ان لوگوں نے اس کلام پر غور نہیں کیا؟ یعنی یہ کلام، یہ قرآن مجید جو ان کے اندر اترا ہے، ان میں سے ایک شخص کا انتخاب کر کے ہم نے اس کی زبان پر اس کو جاری کیا ہے، یہ ہمارا کلام ہے، ان پر اس کلام کی تلاوت کی جا رہی ہے، انہوں نے اس پر غور نہیں کیا؟ یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آ گئی ہے جو ان کے اگلے باپ دادا کے پاس نہیں آئی تھی؟ یعنی کوئی نئی چیز آ گئی ہے، کوئی نیا استدلال آ گیا ہے، کوئی نئے حقائق دریافت ہو گئے ہیں۔ انسان حق کے معاملے میں ایک ہی فطرت پر اپنا رد عمل ظاہر کرتا ہے ہمیشہ سے۔ چنانچہ ہم نے یہ دیکھا اسی سورہ میں کہ سیدنا ہود کے زمانے میں، صالح کے زمانے میں بھی الحاد پوری طرح موجود ہے، اور وہ اپنا مقدمہ پیش کرتا ہے، وہ حقائق کا انکار کرتا ہے۔ اسی طرح شرک تو ایک تہذیبی روایت کے طور پر صدیوں موجود رہا ہے، اور اس نے اپنے مقدمات پیش کیے ہیں۔ تو دنیا میں ان چیزوں میں سے کوئی چیز بھی نئی نہیں ہے، فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ کبھی کسی چیز کا شیوع ہو جاتا ہے، یعنی وہ زیادہ عام ہو جاتی ہے، کبھی کوئی دوسری چیز زیادہ شائع و ذائع ہو جاتی ہے۔ تو انسان تین ہی حالتوں میں ہوگا اور ہمیشہ انہی میں رہے گا۔ وہ یا حقائق کے بارے میں متردد ہوگا، جس کو ہمارے ہاں ایگنوسٹسزم کہتے ہیں، یا یہ ہے کہ وہ سیدھا الحاد پر چلا جائے گا، حقائق کا انکار کر دے گا، اور یا حقیقت کو مان کر اس کا اقرار کر کے اس کے تقاضے پورے کرنے کی صحیح کرے گا۔ یہی صورتحال رہتی ہے۔ تو اگلے باپ دادا ہوں یا یہ، ان میں سے کوئی چیز بھی نئی نہیں ہے، نہ ان چیزوں میں کوئی نئی ہے جو ہمارے ادراک میں آتی ہیں، ان کی بھی کچھ گہرائی زیادہ واضح ہو جاتی ہے، ہم ان کو زیادہ تفصیلات میں سمجھنے لگ جاتے ہیں، علم کی ترقی کے ساتھ ان کی جزیات تک معلوم ہو جاتی ہیں، لیکن اصل کے لحاظ سے وہی مدرکات ہیں جن سے ہم استدلال کرتے ہیں۔ اور یا پھر ہمارے پاس اللہ کی دی ہوئی عقل ہے، یعنی ہمارے حواس جن چیزوں تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں وہ مدرکات ہیں، اور ہماری عقل جن چیزوں کو لازم ٹھہرا دیتی ہے وہ استدلال کے نتائج ہیں۔ تو انہی میں انسان اپنی سائنس کے، اپنی عمرانیات کے، اپنے فلسفے کے سب مظاہر ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ اللہ بھی انہی چیزوں کو استعمال کر کے کلام کرتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ تم نے اس پر غور نہیں کیا، یا تمہارے پاس کوئی ایسی چیز آ گئی ہے جو تمہارے اگلے باپ دادوں کے پاس بھی نہیں، کوئی نیا علم دریافت کر لیا ہے، کوئی نئی حقیقت وجود پذیر ہو گئی ہے۔ ارشاد فرمایا ام لم یعرفوا رسولہم، یا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا نہیں، فہم لہ منکرون، اس وجہ سے ان کو بیگانہ سمجھ رہے ہیں۔ یہ ممکن ہی نہیں ہوتا، یعنی پیغام پہنچانے والے کا جب انتخاب کیا جاتا ہے تو ہو سکتا ہے پہلے مرحلے میں لوگ متردد ہوں، لیکن ایک وقت آ جاتا ہے کہ پھر سب پہچان لیتے ہیں۔ اسی کو قرآن مجید نے اہل کتاب کے باب میں لا لیؤمنن بہ، ان من اہل الکتاب الا لیؤمنن بہ، ان اہل کتاب میں سے ایک ایک مان کر مرے گا۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ پیغمبر کے بارے میں پہچان کا کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے۔ تو ارشاد فرمایا کہ کیا یہ وجہ ہے؟ اب اس کے بعد پھر آگے پے در پے سوال کر کے پوچھا ہے، یہ وجہ ہے، یہ وجہ ہے۔ تو بتانا کیا مقصود ہے کہ ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے، اصل میں ضد اور ہٹ درمی ہے، اور ضد اور ہٹ درمی وہ چیز ہے کہ جو انجام تک پہنچاتی ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔